بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجمعہ، جمعے کے سلسلے میں یہ کتاب ہے۔ جمعہ حقیقت میں جمع ہونے کا دن، جمعہ جمع ہونے کا دن، من یوم الجمعتی جمع ہونے کا دن۔ اس دن میں تمام جتنے بھی مسلمان ہیں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمعے کے جو شرائط ہیں ان شرائط بڑے سخت ہیں۔ ہر جگہ پر آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے اور ہر جگہ پر آپ جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ جمعہ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط لگائے ہیں۔ ان شرائط کے مطابق آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ 14 شرائط ہیں جمعہ کے لیے۔ یہ شرائط کیوں لگائیں؟ وہ اس لیے تاکہ قریے میں جمعہ شروع نہ کریں۔ اس کی وجہ سے جمعہ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ جمعے کا جو مقصد ہے وہ ہے اکٹھا ہونا اور ایک جا نماز پڑھنا۔ اب جس وقت آپ الگ الگ نماز پڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ الگ الگ نماز پڑھو گے تو مجمع بالکل مختصر ہو جائے گا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں مقصد جمعہ فوت ہو جائے گا، اس لیے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جمعہ مت پڑھا کرو۔ اس کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شرائط لگائے۔ گجرات وغیرہ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ شرائط کی پابندی گجرات میں کی جاتی ہے۔ گجرات میں شرائط کی پابندی، اچھے مجمع ہونے کے باوجود جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ 14 شرائط میں کہیں ایک شرط ہے، 2 شرط، 3 شرط ہے، 4 ہے، 5 ہے، لیکن مجمع ہے، لیکن دیگر شرائط نہیں ہیں، تو اس لیے وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھائی جاتی۔ جمعہ آپ جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مشہور تو یہ ہے کہ ضمہ کے ساتھ پڑھو۔ جمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میم کو آپ ضمہ بھی دو، ساکن بھی دو، فتحہ بھی دو۔ جمعہ یا جمعہ جیسے ہم جمعہ کی نماز کہتے نہیں کہتے، جمعہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ میم کے فتحے کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو جمعہ کہنا بھی صحیح ہے، جمعہ کہنا بھی صحیح ہے، جمعہ کہنا بھی صحیح ہے، یعنی تینوں اعراب اس کے ہوتے ہیں جمعہ کے۔ اور یہ زمانے جاہلیت میں رکھا گیا نام ہے۔ یہ کون سا نام ہے؟ زمانے جاہلیت میں رکھا گیا نام ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی جو نماز ہے اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ یوم العروبہ۔ اب جمعے کی نماز قریوں میں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک ایسے گاؤں میں جمعہ قائم کرنا صحیح ہے جس میں کم از کم 40 عاقل آزاد مرد ہوں۔ 40 عاقل آزاد مرد ہوں تو وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک ہر اس گاؤں میں جمعے کی نماز صحیح ہے جو شہر سے 3 کلومیٹر فاصلے سے زیادہ پر نہ ہو۔ شہر سے 3 کلومیٹر فاصلے سے زیادہ پر نہ ہو، یعنی وہاں پر ہر وہ قریے میں کیا کر سکتے ہیں؟ شہر سے 3 کلومیٹر ہے تو آپ جمعے کی نماز پڑھ سکتے، اس سے کم ہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی مسافت کو انہوں نے سبب بنایا۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے شہر سے اگر 2 کلومیٹر ہے تو آپ آ کر شہر میں نماز پڑھیے، قریے میں نماز نہیں پڑھتے۔ 3 کلومیٹر کے اوپر ہے تو آپ قریے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرائط کیا لگاتے ہیں؟ قریہ کبریٰ ہونا ضروری ہے، شہر ہونا یا تو قریہ کبریٰ ہونا۔ قریہ صغریٰ میں جمعہ صحیح نہیں ہے، قریہ صغریٰ میں جس قریہ کی مردم شماری 3-4 ہزار ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، مردم شماری جسے کہتے ہیں پبلک پاپولیشن، کم از کم 3-4 ہزار ہونا چاہیے مردم شماری، اسے کہتے ہیں قریہ کبریٰ، اسے کیا کہتے ہیں؟ قریہ کبریٰ۔ اور وہاں پر ضروریات کی چیزیں بھی ملتی ہوں، پولیس اسٹیشن ہو، پنچایت ہو، مارکیٹ ہو، بس اڈا ہو، آنے جانے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہوں، یعنی جتنے ایک انسان کے لیے ضروری اشیاء ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں اس قریے میں ہو تو اسے قریہ کبریٰ کہیں گے۔ تو یہ جو 14 شرائط یعنی پڑھنے کے لیے اسکول ہوں، علاج کے لیے ہاسپٹل، یہ سب شرائط ہیں۔ اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو پھر وہاں جمعہ یعنی نہیں ہے۔ مثال طور پر کوئی ہے لیکن وہاں پر کوتوال خانہ نہیں ہے، یعنی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، تو وہاں جمعہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ پولیس اسٹیشن بھی ہونا چاہیے، یعنی محافظی خانہ، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا پرائیویٹ کی طرف سے ہو، محافظی خانہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی دلیل کیا ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ آیت کو انہوں نے دلیل بنا کر یہ قرار دیا ہے کہ ہر حال میں آپ کو جمعہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، دوسری دلیل کیا ان کی؟ کہ مسجد قباء جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء میں نماز شروع فرمائی۔ مسجد قباء اس وقت میں چھوٹا سا قریہ ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور آپ نے وہاں نماز شروع فرمائی تھی۔ تو اس وقت میں آپ نے کوئی تحدید نہیں لگائی، اس کو انہوں نے استدلال فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا الجمعۃ علی من سمع النداء، الجمعۃ علی من سمع النداء، جو اذان سنے ان تمام پر جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ علی من سمع النداء، ان تمام پر جمعہ پڑھنا واجب ہے، یہ فرمایا کس نے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور آگے اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 میل تک عموماً کسی کی آواز جا سکتی ہے۔ کتنے میل تک؟ ایک آدمی کے اذان کی آواز اگر رات میں وہ دیں، آج کل ٹریفک میں دے تو کوئی بھی آواز نہیں جائے گی، رات میں دے رہا ہے جب سناٹا چھایا ہوا ہو اور بلند آواز والا بندہ اذان دے تو ادنا درجہ 3 کلومیٹر تک آواز کیا ہوتی ہے۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اندازہ ہے اس سناٹے پر۔ تو حضرت کے اس اندازے کو ہم یوں کہیں گے کہ بھئی چلو یہ مدینہ منورہ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اندازہ لگایا جا رہا ہے، تو اس لیے حضرت نے فرمایا 3 کلومیٹر تک من سمع النداء ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ تمام لوگ آ کر جمعہ پڑھیں، اگر نہیں تو اس سے آگے کے لوگوں کو جمعہ پڑھنے کی اجازت، اس لیے کہ جمعے کی اذان شہری میں دی جاتی ہے، جہاں جہاں جمعے کی اذان دی جائے گی وہاں وہاں جمعے کی نماز پڑھی جائے گی، یہ ان کی دلیل ہے۔ احناف کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انا مدینۃ العلم ولی بابھا فرمایا، ان کی روایت مسند عبد الرزاق میں موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، الا فی مصر جامع، وہیں پر جمعے کی نماز ہو سکتی ہے۔ جمعہ نہ جمعہ ہے نہ تشریق ہے، ہاں ہے تو کہاں؟ وہاں جہاں پر اکٹھا ہونے والا شہر ہو، جہاں پر لوگ سب کے سب اکٹھا ہوتے ہیں۔ اکٹھا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بس ضروری ہے، بس رہے گی تبھی تو اکٹھا ہوں گے۔ ہاں بھائی قریہ وریے کو آٹو جاتی ہے، بس کہاں آتی ہے؟ بسیں نہیں آتی۔ گورنمنٹ کے طرف سے کسی جگہ پر بس کا انتظام ہے تو مطلب کیا ہوا؟
بھئی وہاں پر لوگوں کا آمد و رفت زیادہ ہیں، لوگوں کی آمد و رفت جہاں زیادہ ہوگی وہیں پر بسوں کا انتظام ہوگا، تو اس لیے ایک بات بتا دی کہ لوگ اکٹھا ہونا آسان۔ دوسری روایت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، کان الناس ینتابون الجمعۃ من منازلہم والعوالی، یعنی مطلب کیا؟ لوگ اپنے گھروں سے، عوالی کے معنی مدینے کے کنارے کا علاقہ، بالکل آخری محلہ جس کو ہم لوگ ایکسٹینشن ایریا کہتے ہیں، عوالی المدینہ۔ تو فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عوالی اور مدینے سے جمعے میں باری لگا کر آتے تھے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ مدینے وہاں سے باری لگا کر آتے، کیا مطلب؟ ارے باری باری، یا تو سواری کے اعتبار سے باری، آتے تھے بھئی تھوڑی دیر میں پیدل چلتا ہوں، پھر آپ سوار ہو جاؤ، یا آپ پیدل چلو میں سوار ہو جاؤں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ کافی دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تو دور دور سے اکٹھا ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ قریوں میں اگر جمعے کی نماز ہوتی تو دور دور سے یہاں جمع کیوں ہوتے؟ دور دور سے جمع ہونا خود اس بات کی دلالت ہے کہ قریوں میں جمعے کی نماز درست نہیں ہے، تبھی تو جمع ہو رہے ہیں، یہ بات فرمائی۔ اگر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ جائز ہوتا تو لوگ باریاں مقرر کر کے اتنے فاصلے پر جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں آتے؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بلکہ وہ عوالی ہی میں جمعہ قائم کر لیتے، وہاں سے آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہیں پر جمعہ قائم کر لیتے۔ اس لیے روایت نقل فرما رہے ہیں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو مد نظر رکھ کر یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا وَاسْعَوْا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اب یہاں نودی علیہ الصلاۃ سے مراد اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ ایک اذان دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جس وقت لوگ کافی بڑھ گئے تو حضرت نے 2 اذانیں دلوائی۔ کتنی اذانیں؟ 2 اذانیں مستقل۔ کتنی اذانیں؟ 2 باقاعدہ اذانیں، 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک بازار میں یا دائیں بائیں آگے پیچھے جیسا بھی ہوتا ہو، ارے وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے محلہ جتنا پھیلا ہوا ہے، ارے مثال تو بھئی یہ آ کر ہیگڑے نگر سمجھو، ادھر ایک اذان، ادھر ایک اذان، ادھر ایک اذان، ادھر ایک اذان، چاروں طرف سے اذان دے کر کہاں اکٹھا کرنا؟ مسجد میں، جامعہ مسجد میں اکٹھا کرنا۔ تو جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا کیا جاتا تھا، تو یہ ایک اذان ہوتی تھی بازار میں حضرت عثمان کے زمانے میں، اور ایک اذان جب اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تو اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام صاحب نماز کے لیے نکل جائیں نہ کوئی بات چیت ہے نہ کوئی نماز ہے، کوئی بھی بات چیت نہیں، کوئی بھی نماز نہیں۔ امام صاحب نماز کے لیے نکلنے کے بعد تمام چیزیں بند۔ جمعے کے لیے جب امام صاحب نکلے تو تمام چیزیں بند۔ تو وہ امام صاحب نکلیں گے کب؟ جس وقت میں دوسری اذان دی جائے۔ اب امام صاحب تشریف لائیں، دوسرے وہ خطبے کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلی بات آئے گی۔ تو بیت چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا دیکھو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہود و نصارہ میں بھی تو یہ معاملہ تھا۔ بے نصارہ سے کہا گیا اتوار تمہارے لیے عبادت کا دن، یہودیوں سے کہا گیا ہفتہ تمہارے لیے عبادت کا دن، تو ہفتے کو تم لوگ مچھلی مت پکڑا کرو۔ اب یہاں بے مت کیا کرو اگر کہا جائے مسلمانوں کو تو کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہودیوں کی طرح ہی ہو گئے،
یہودیوں کو مچھلی مت پکڑا کرو اور ہمیں بے مت کیا کرو. اس کا جواب کیا فرمایا؟ دیکھو یہاں آ کر منع پورا دن نہیں ہے، ایذا وقت بیان کر دیا گیا، پورا دن بے کرو. اسی لیے تو نماز ختم ہونے کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ کہا جا رہا ہے. تو بے پورا دن کرو، لیکن اذان جمعہ جب ہو جائے تو بے چھوڑ دو، بے مت کرو. حالانکہ فقہا نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے، سعی اذان اول پر سعی جمعہ شروع کر دو. اب سعی کرتے ہوئے سب آ رہے ہیں، آتے آتے ایک آدمی چنا 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 چنا، مسلمان وہ چنے کا کاروبار کہاں کر رہا ہے؟ آنے والے جمعے کے لیے جو بس آ رہی ہے وہاں چنا بیچ رہا ہے. جمعے کے لیے جو بیل گاڑی آ رہی تھی وہ آپ حضرات کو اس کا تصور نہیں ہوگا، لیکن ہم لوگ جب بچپن میں تھے اتنی بات جانتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ متعین کرتے تھے عید کی نماز. تو دور دور سے بیل گاڑیوں میں 100 گاڑیاں، بیل گاڑیاں، ایک گاڑی دو گاڑی نہیں، 100 گاڑیاں. بھائی اس زمانے میں بڑی سواری بیل گاڑیاں، بیل گاڑیوں میں سب ہم بیٹھے بھی ہیں، ہم چلائے بھی ہیں. کون سی؟ بیل گاڑیاں. یعنی بھائی یہ جو 20-25 سال کے عرصے میں جتنی تبدیلی آئی، وہ جو زمانے میں جو 25 سال، زیادہ لمبا عرصہ نہیں، 25-30 سال میں جو تبدیلی آئی ہے دنیا میں، یہ پورے دنیا کی تاریخ میں اتنی فاسٹ تبدیلی کبھی نہیں آئی. بیل گاڑیوں کا زمانہ، گھوڑے گاڑیوں کا زمانہ، وہ زمانے میں بیلیں گاڑیوں میں لوگ سوار ہو کر، یہ جو تصور ہے چنا 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 چنا، یہ آپ کو تو عجیب لگے گا کیسا چنا 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 چنا، لیکن وہ جو 25 سال پہلے جو منظر دیکھے ہیں وہ یقین کر سکتے ہیں ہاں بھئی یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. کیوں بھئی؟ وہاں سے آپ نکل رہے ہیں 11 بجے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، بیل گاڑی میں آ کر پہنچیں گے 12:30 بجے اپنی جگہ پر، جمعے کی نماز 1 بجے ہوگی. 1 بجے ہونے کے بعد پھر نماز پڑھ کر سب کیا ہوں گے؟ پھر نکلیں گے. تو یہ جو راستے میں جو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، پھر جانے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، 3 گھنٹے جو 3.5 گھنٹے جو آپ جمعہ کے لیے فارغ ہو رہے ہیں، یہ فراغت کے وقت میں جو بیچارے چھوٹے موٹے کاروبار لوگ ہیں وہ سعی کے ساتھ خود بھی جمعے کے لیے آ رہے ہیں، تب وہ چنا بیچتے ہوئے، ککڑی بیچتے ہوئے، جام بیچتے ہوئے آ رہے ہیں. ایسا آنا جائز ہے؟ جائز. کیوں؟ وذر البیع سے مراد ایک جگہ بیٹھ کر تجارت کرنا چھوڑو، صحیح شروع کر دو. صحیح شروع کر دیے تو مقصد اذان پر آپ آمدہ ہو گئے، مقصد اذان پر آپ آگے بڑھ گئے. ارے جو مقصد اذان ہے جمعے کے لیے فسعوا پر آپ کا عمل ہو رہا ہے. کس پر عمل ہو رہا ہے؟ ہاں، فسعوا پر عمل کیے بغیر تجارت کرنا منع ہے. ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے سنا یوں کہتے ہوئے، ہم لوگ سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے پہلے قیامت کے دن جائیں گے جنت میں. بیدہ کے معنی غیرہ، بیدہ کے معنی انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، وہ لوگ یعنی یہود نصارہ تورات و انجیل ہم سے پہلے دیے گئے. ثم هذا يومهم الذي فرض، پھر یہ آج کا دن ان کا وہ دن تھا جس دن میں اللہ نے فرض کیا. کیا فرض کیا؟ یعنی علماء یہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی ایک دن عبادت کا متعین فرمایا، وہ جمعے کا دن ہی تھا. کیا دن تھا؟ ان لوگوں نے اس جمعے کے دن میں اختلاف کیا. ان سے کہا گیا ارے بھائی جمعے کے دن تم بھی جڑو، اختلاف کیا؟ نہیں ہمیں جمعے کے دن نہیں. کیا کرو گے؟ انہوں نے اپنی ذات سے ایک دن متعین کیا، چل ٹھیک ہے بھائی چلو. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو اللہ نے ان کے لیے متعین فرمایا، انہوں نے اختلاف کیا تو اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. اب ہم پر فرض ہوا ہے جمعے کا دن تو ہم اس کی قدر فرمائیں.
ہم اسی کیا کریں بھائی؟ علامہ طیبی یہ فرماتے ہیں یعنی اللہ نے غیروں پر بھی جمعے کا دن فرض فرمایا تھا کہ وہ لوگ اس دن جمع ہوں، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ لیکن ان لوگوں نے عبادت کے لیے جب جمع ہونے کو کہا گیا تو ان لوگوں نے اپنے اپنے ذہنی پلاؤ دوڑانے لگے، ذہنی پلاؤ پکانے لگے، ذہنی گھوڑے دوڑانے لگے۔ تو یہود کیا کہنے لگے؟ بھئی ہم لوگ تو بھئی ہفتے کا دن کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے خود کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ہی مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا، اس لیے ہم ہفتے کے دن کریں گے، اور ہم لوگ بھی اسی دن فارغ ہوتے ہیں اپنے اپنے کاموں سے، فارغ ہو کر ہم لوگ عبادت کے لیے بھی فارغ ہو جائیں گے، اللہ بھی فارغ ہوا ہم بھی فارغ ہو جائیں گے، یہ کہا۔ تو نصارہ نے کیا کہا؟ ارے نہیں بھائی، ہم لوگ اتوار کا دن، جو دن اللہ نے کوئی دن فارغ کرنے کو کہا وہ اتوار کا دن ہے، ہم اتوار کے دن فارغ ہوئے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اسی دن اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا، مخلوق کو، تو اس لیے ہم لوگ اسی دن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو اللہ نے اس امت کو اس بات کی ہدایت دی کہ تم جمعے کا دن یہ اختیار کرو، کیا کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن اللہ نے انسان کو بنایا عبادت کے لیے۔ اس میں دیگر تمام ایام میں اللہ نے اس میں مختلف چیزیں بنائی، اس میں وہ چیزیں بنائی جس سے انسان فائدہ اٹھائے، لیکن جمعے کے دن اللہ نے انسان کو بنایا تاکہ انسان عبادت کرے۔ اسی لیے اللہ نے جمعے کے دن سب کے لیے عبادت کا دن بنایا۔ اور پھر ان لوگوں نے اپنے دنوں میں اختلاف کیا اور اللہ نے یہ ہدایت نہیں دی، یہ جمعے کے دن کی ہدایت، یعنی انہوں خود بھئی ایک دن متعین کرو ہفتے میں، بولے تو انہوں اختلاف کرنے کی وجہ سے انہوں خود اپنے آپ بنا لیے، ہفتے کا دن ان کا بنایا ہوا دن، اتوار کا دن ان کا بنایا ہوا دن، اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے چوز کر لیا۔ لیکن جمعے کا جو دن ہے یہ آ کر اللہ نے ذخرہ لنا، اللہ نے ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا کر عطا فرمایا، لو جمعے کا دن۔ تو کتنا اہم دن ہے بھائی، نیت کرو انشاءاللہ جمعے کے دن کی قدر کریں گے۔ ادنا درجہ ہمارا اسلاف اکابر جمعے کے دن ذکر کی مجلس، تلاوت کی مجلس، درود کی مجلس، عبادت کی مجلس، صلاۃ التسبیح کی مجلس، صلاۃ التسبیح پڑھیں، سنتوں کا اہتمام، نماز کا اہتمام، غسل کا اہتمام، من اتى الجمعۃ فلیغتسل، صاف ستھرائی کا اہتمام۔ جمعے کے دن غافل نہ رہیں۔ ہمارے اکابر اسلاف جمعے کا دن ما مضا و ما اتا، ان دونوں دنوں کے لیے تیاری کا دن رکھ لیا کرتے تھے طلباء عزیز کے لیے۔ کیا طلباء عزیز، گزشتہ ہفتے کے پورے اسباق پڑھو، آنے والے ہفتے کے اسباق کی تیاری کرو۔ اس طرح طلباء عزیز کا دن گزرا کرتا تھا۔ عربی بات سمجھ میں نہیں، چھٹی ملی تو بس جزاک اللہ بول کو جھڑک لگ پھر نکل جانا نہیں۔ اس دن میں مدرسے کا ہے، بچے کہاں ہیں بھائی؟ کتب خانے میں ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بخاری شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بخاری شریف کا تکرار کر رہے ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دے گا۔ یہ فرمایا فاختلفوا فیہ فہدانا اللہ لہ، اللہ نے ان کے اختلاف کی وجہ سے ہمیں ہدایت دی۔ فالناس لنا فیہ تبع، فرمایا یہ انتخاب، یہ نعمت میں وہ لوگ ہمارے پیچھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پیچھے ہو گئے۔ کون کون؟ یہود غدن، نصارہ بعد غد۔ یہود تو ایک دن پیچھے، نصارہ 2 دن پیچھے، ڈے آفٹر، بھئی ایک ہے ٹمارو، ایک ہے یسٹرڈے۔ یہ ہوا۔
پیچھے چلے گئے گزشتہ کل. لیکن جنت میں کیا ہوں گے؟ آگے آئیں گے، آگے ٹمارو یہود آئیں گے، ڈے آفٹر ٹمارو نصارہ آئیں گے. ان میں بھی جو صحیح العقیدہ ہیں سب نہیں آئیں گے. صحیح العقیدہ جو نصارہ میں تھے، یہودیوں میں تھے، انہوں ایک دن پیچھے آئیں گے. اس کے بعد وہ ایک دن پیچھے کو تو کہاں کی چلے جائے گا، آخرت کا ایک دن پیچھے. آدھا دن 500 سال لے، ایک دن کہتا ہو جائے گا. ابھی ہے نہیں اندازہ؟ تو وہ 1000 سال پیچھے، پھر وہ 2000 سال پیچھے. کیوں؟ یہود نبیوں کو خدا نہیں بنائے، نافرمانی کی نبیوں کی. نصارہ نبی ہی کو خدا بنا لیے. یہ فرق ہے ان دونوں میں. اس لیے توحید کے منکر، رسالت کے منکر. یہود توحید کے مقر، رسالت کے منکر. نصارہ توحید کے بھی منکر، رسالت کے بھی منکر. اس لیے 2000 سال پیچھے چلے گئے. اور ہم توحید کے بھی مقر، رسالت کے بھی مقر. الحمدللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ مقدم بنا دے گا ہم. چلیے. باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه وقائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. یہاں باب باندھا حضرت نے فضلی الغسل یوم الجمعہ. باب فضل الغسل یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت. فرمایا وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کیا نابالغ بچوں پر ضروری ہے کہ وہ جمعے کے دن حاضری دیں؟ کیا عورتوں پر ضروری ہے؟ ایک سوالیہ قائم کر بحث کرنے کا دروازہ کھول دیا. اب آگے آپ حضرات جو کچھ کہنا ہے کہیے. اب کیا کہیں گے جناب؟ پہلے غسل یوم الجمعہ کے سلسلے میں کہہ لیتے ہیں. اب غسل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ غسل کے بارے میں کیا حکم؟ حضرت امام مالک اصحاب الظواہر یہ کہتے ہیں غسل جمعہ واجب ہے، اور انہوں نے اسی روایت کو استدلال کے طور پر پیش فرمایا. صاحب ہدایہ نے امام مالک کا مسلک بھی وجوب ہی کے بارے میں لکھا ہے، لیکن یہ ایک روایت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ ایک اور وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت عدم وجوب غسل جمعہ کے بارے میں وارد ہے. یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ غسل جمعہ واجب نہیں، لیکن صاحب ہدایہ نے جو نقل فرمایا، جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ واجب ہے. احمد بن حنبل کہتے ہیں واجب نہیں ہے. ائمہ ثلاثہ اور جمہور کیا کہتے ہیں؟ ائمہ ثلاثہ اور جمہور کیا کہتے ہیں؟ غسل جمعہ سنت ہے. غسل جمعہ سنت ہے. یعنی یہاں آ کر ائمہ ثلاثہ میں احمد بن حنبل بھی شامل ہیں. میں نے آپ کو کہہ دیا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دو قول کے قائل ہوتے ہیں، ہمیشہ
اکثر ان کو دیکھیے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے کئی اقوال ہوتے ہیں، اس میں سے یہ قول یہ بھی ہے کہ کہیں واجب ہے کہتے ہیں، کہیں کہتے ہیں نہیں سنت ہے. کیا حضرت؟ نہیں سنت بھائی. کیا حضرت؟ نہیں واجب بھائی. ایسا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے وہ کہتے رہتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ ہوا کہ تینوں. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ فَلْيَغْتَسِلْ کو انہوں نے واجب قرار دیا. آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا تھا جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. لفظ واجب ہی سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا تھا، لیکن امام شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور جمہور کیا فرماتے ہیں؟ الغسل لیوم، انہوں نے فرمایا سنت ہے. انہوں نے کہا من توضأ یوم الجمعۃ فبہا ونعمہ. آپ نے فرمایا تھا من توضأ یوم الجمعۃ، یہ ابو قتادہ کی روایت ہے، فبہا ونعمت ومن اغتسل فہو افضل، یہ آپ نے فرمایا. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی میں موجود ہے. ابو داؤد اور ترمذی نسائی میں موجود ہے. کیا فرمایا تھا آپ نے؟ بھئی جمعہ کے غسل فرما رہے، بہت اچھی بات، نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. بس وضو کر رہے ہیں، بہت اچھا، غسل بہت بہتر. اچھا، اب ایک دوسرا اختلاف کیا ہے؟ غسل جمعہ جمعے کے دن کے لیے ہے، جمعے کی نماز کے لیے ہے. غسل جمعہ جمعے کے دن کے لیے ہے یا جمعے کی نماز کے لیے؟ آپ اگر اس پر غور کریں گے، جمعے کے دن کے لیے ہے تو جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. ارے بھائی جمعے کے دن کے لیے ہے تو جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اگر جمعے کی نماز کے لیے ہے تو جمعے کی نماز سے پہلے ہر حال میں کرنا ہوگا. اب اس کا اختلاف کیا ہے؟ جمہور فرماتے ہیں غسل جمعہ صلاۃ جمعہ کے لیے ہے. غسل جمعہ، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جمعے کے دن کے لیے نہیں. لیکن احمد بن حنبل، بعض اصحاب ظواہر کہتے ہیں نہیں بھائی جمعے کے دن کے لیے ہے. حضرت فرما رہے بھئی سب سے پہلے جمعے کا غسل جو فرض ہوا، یعنی واجب قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں کیا آپ پہ؟ پوچھیں کیا؟ ذرا بولو حضرت تمہیں چاہیے. ارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روایتوں میں بات آ رہی ہیں صحابہ کرام پورے کے پورے مزدور تھے. کیا تھے؟ مزدور. تو جب مزدور تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو ایک عجیب سی بو آپ نے محسوس کی. تو آپ نے فرمایا ارے بھائی اتنی بدبو آ رہی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ لوگ جمعے کے دن جب تشریف لاتے تو ذرا آپ لوگ غسل فرما لیا کرتے. ارے بھائی اچھا ہوتا. آپ غسل نہیں فرماتے تو جس کا نتیجے میں یہ تمام بو آتی ہیں. تو اس وقت میں غسل کا جو اصل حکم آپ نے عنایت فرمایا وہ بو کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ تو جب وجہ بو ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی وجہ سے آپ جیسے یہاں دیکھیے حدیث نمبر 902 فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالی. یہی ہماری روایت جو میں نے کہا فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ فَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارِ وَالْعَرَقِ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقِ
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. بو آپ نے محسوس کی تو فرمایا کاش تم لوگ بہتر ہوتا ہے کہ آج کے دن ذرا غسل فرما کر پاکی حاصل کر کے آتے، کتنا اچھا ہوتا. نیچے یہ دیکھیے، اللہ اکبر، روایتوں پر روایتیں مل رہی ہیں. انہو سأل عمرۃ عن الغسل یوم الجمعۃ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان الناس مہینہ مزدور لوگ، مہینہ کسے کہتے ہیں؟ مزدور لوگ، خادم لوگ، مزدوری کرنے والے، کاشتکار کرنے والے، بوجھ اٹھانے والے. کیا فرمایا؟ محنت انفسہم، اپنی ذات سے محنت کر کے کمانے والے لوگ تھے. کانو اذا راحوا الی الجمعہ، جب وہ جمعے کے لیے تشریف لائے، راحوا فی ہیئتہم، اپنی اسی حالت میں تشریف لا لیا کرتے تھے. مزدوری کی وجہ سے بو آ رہی ہے، کپڑا گندا ہو گیا، مٹی، غبار آلود چہرہ، غبار آلود بال، غبار آلود بدن، غبار آلود بال. فقیل لہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لو اغتسلتم، چہرہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بڑے مزدوری کر کے عجیب حالت میں آ کر بیٹھے ہوئے. لو اغتسلتم بول کر آپ خاموش ہو گئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، دیکھو اللہ اکبر، روایتوں پر غور کرو بھی، الفاظ آپ صحابہ کے طبیعت کا، صحابہ کے محنت کا کتنی قدر کرتے ہوئے آپ نے ان کے مزاج کو ٹھیس نہ پہنچے. آپ نے لو اغتسلتم، بابا خاموش ہو گئے. کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں پانی بھی نہیں ہے، پانی لانے کے لیے تم لوگوں کو بہت دور جانا ہوگا. اگر آپ لوگ اتنی دور جاؤ گے، پانی لے آؤ گے، اور بھی تم لوگوں کو تھکان محسوس ہوگی، لیکن غسل کر لیتے بول کر خاموش ہو گیا. بقیہ آپ حضرات سمجھ جائیے، آگے میں حکم نہیں دیتا، دوں گا تو واجب ہو جائے گا. حکم دوں گا تو یہ امام صاحب تمہیں سمجھتے نہیں نا بھی واجب کرو، کیسا بول ڈالتی، کیسا بول ڈالتی واجب بول کو. حضور خود لو اغتسلتم بولو، جب خاموش ہو گئے تو لو اغتسلتم یوم الجمعۃ بول کر آپ نے اس کو جیسے واجب قرار دے رہے ہیں. یہ اچھا نہیں لگتا آپ ایسا بول رہی ہیں. سو ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے پہلے اس انداز گفتگو کو سمجھو، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر توجہ دو. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کیوں فرمایا، کیسے فرمایا، کس انداز سے فرمایا، کس کو فرمایا. یہ تمام باتیں تب سمجھ میں آئے گی. ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ان تمام باتوں کو رکھ کر امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھائی نماز کے واسطے نہ بول رہی سو حضور، ہاں تو عصر کی نماز کی بات کیا چل رہی سو یہاں؟ تمہیں آگو کیا یہ سب اللہ اس کہتے ہیں نا، تمہیں جمعے کا دن کے واسطے کرے تو بس کر کو بول کو، تو وہ تو جمعے کا دن تو غروب آفتاب سے پہلے تک بھی ہے، عصر کے بعد غسل کرے تو ہوگا قصہ ختم. میں یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں سو کب، ہاں جو جمعے کی نماز میں تو غسل کب کرنا چاہیے. یہ ہے جمہور کا مسلک، الغسل یوم الجمعۃ لصلاۃ الجمعۃ لا لیوم الجمعۃ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اب آگے دیکھیے اور ایک زبردست مسئلے کا حل. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل. جمعے کی نماز کے لیے کوئی آئے تو غسل کر لیا کرے. یہ بات تو ہو گئی. اگلی روایت کیا ہے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے درمیان خطبے کے لیے جمعے کے دن کھڑے ہوئے.
ایک آدمی آئے مہاجرین میں سے، وہ بھی اولین صحابہ میں سے حضور کے، ان کو حضرت عمر نے بلایا، ایو ساعت ہذہ، ترو بھائی حضرت جی کون سا وقت ہے؟ اب غور صدیق نے کیا کون سا وقت ہے، ٹائم گیم کیا بھی نہیں ہے نا، ابھی کیسا بولنا سمی خاموش رہی۔ حضرت کہنے لگے بھائی ذرہ باڑ باندھ رہا تھا، وقت لگ گیا، ذرہ مشغول ہو گیا، انی شغلت لم انقلب الی اہلی، یعنی میں اپنے گھر کو نہیں گیا، کپڑے بدلنے کے واسطے گھر کو نہیں گیا، غسل کرنے کے واسطے گھر کو، وہاں مشغول مزدوری کہیں کی میل لگا کو وہاں مسجد نبی کے پاس ڈالو جی بولے موٹا لا کو وہاں ڈال کو سیدھا وہاں سے یہاں آروں بھائی، گھر کو نہیں گیا۔ حتی سمعت التأذین، اذان سنی، فوراً لم ازید ان توضأت، میں آ کر اور کچھ نہیں کر سکا، فوراً میں وضو سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکا، وضو سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ فرمایا والوضوء ایضاً، والوضوء ایضاً، کیا فرمایا حضرت نے؟ ٹھیک ہے آپ وضو پر اکتفا کر لیتے۔ اب سوال پیدا ہو رہا ہے، حضرت بھی فرما رہے لم ازید ان تتوضأت، میں وضو سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا، پھر حضرت فرما رہے نا وضو ایضاً، کیا مطلب؟ قربان جائیے حضور کے ذات اقدس پر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہاں وضو سے مراد تم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وضو علی الوضو، یہاں وضو سے مراد آپ فرما رہے ہیں ارے بھائی غسل کا جو حکم جس مقصد سے دیا گیا وہ کیا؟ وہ بو دور کرنے کے لیے وضو کے ساتھ کچھ اور بھی عمل کیا جا سکتا تھا، وہ کیا؟ کم از کم جہاں بو وغیرہ آنے کا راستہ ہے اس راستے کو آپ کپڑا بھگو کر پوچھ لیتے، گردن وغیرہ بغل کے نیچے پسینہ وغیرہ آپ پوچھ لیتے، تب بھی تو کام ہو جا سکتا تھا۔ تو حضرت فرمانے والوضوء ایضاً، یعنی بس وضو، بھائی وضو میں بھی تو ہیں، یہ ہے ترجمہ، وضو میں بھی تو ہو سکتا ہے، کیا مطلب؟ وضو میں آپ ذرا گردن بھی اچھی طرح صاف کر لے سکتے تھے، بغلیں بھی صاف کر لے سکتے تھے، یہ کر لینا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ ہے اس لفظ کا مطلب۔ فقد وقد علمت، اور آپ پرانے ساتھی ہیں حضرت جی، آپ پرانے ساتھی ہیں اور آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ غسل کا حکم دیا۔ اب یہ غسل کا حکم دیا ہے، بہت اچھی بات، لیکن یہاں دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر غسل کا حکم اشارہ فرما کر کہہ دیا، غسل کا حکم جو دیا وہ مقصد کیا؟ بو نہ آئے، تو کم از کم بے غسل تام نہ صحیح غسل ناقص تو کر سکتے ہیں، غسل تام نہ صحیح غسل ناقص تو۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اس کی یہ جو بات میں نے کہی پانی والی بات، یہ بات آگے روایتوں میں آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے غریب صحابہ، حضور ہمارے پاس عطر سب نے ہے نا، تو حضور کہنے لگے ارے بہترین عطر پانی ہے، بہترین عطر کیا ہے؟ پانی ہے، پانی بہترین عطر ہے، بات آئے گی وہاں آپ کو اشارہ کرو، سمجھے بھئی؟ تو آگے کی روایت کیا ہے؟ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محترم۔ اب یہاں تمام بالغ کے لیے، اس لیے کہ میں نے صبح بتایا آپ کو علامات بلوغ، یہ زیر ناف اور بغل کے نیچے بال، یہ علامات بلوغ ہیں۔ بغل کے نیچے بال آ گئے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کافروں کا علامت، مسلمانوں کا علامت، امام صاحب دی بال نہ کو خالی کافروں کچھ نکلتی ہیں، کیا بات نہ کرتی، بات کرتے اس ٹائم پر سوچ سمجھ کو بات کرو بھائی، کیا تمہیں آگو کافروں کو میں مسلمانوں کو یہ بات نہیں مانتا تو کیا مطلب؟ وہ تو عام چیز نہ بھائی، تو عام چیز آپ آ کر خاص کیوں بنا رہے ہیں؟
جب دونوں کے لیے عام ہے تو یہ علامت بلوغ ہے، تو ماننے میں آپ کو حرج کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ بتایا جی. باب الطيب للجمعة. وبه قال حدثنا علي قال أخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب. دیکھو یہاں طیب کا ذکر آ گیا. ابھی اگر خوشبو ہے خوشبو لگا لیا کرو، اگر پاؤ تو، اگر تمہارے گھر میں خوشبو ہے تو خوشبو لگا لیا کرو. یہ فرمایا آپ نے، یعنی اختیار دے دیا ہے تو لگا لیا کرو. جی. وأما الاستنان والطيب فالله تعالى أعلم واجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر. هكذا روى عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال معدة. قال كان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. یہ روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے 858 پر، 858 پر روایت گزر چکی ہے. وہی بات آپ نے فرمائی یہاں، وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَاجِبٌ یا أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. دیکھو یہاں روایت کیا فرماتے ہیں؟ جمعے کا دن غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ کے لیے. وَأَن يَسْتَنَّ یعنی مسواک کرے اور خوشبو لگائے اگر ان کے پاس ہو تو فرماتے ہیں کہ غسل کے سلسلے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ تو واجب ہے. یہ اپنی بات فرما رہے ہیں جیسے امام شافعی علیہ الرحمٰن نے فرمائی اسی طرح فرما رہے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں سنت ہے. عرب احمد بن حنبل واجب بولے، ورنہ یہ حقیقت میں کیا ہے؟ سنت ہے. تو واجب سے مراد یعنی اختیاری حالت والوں کے لیے واجب، اختیاری حالت والوں کے لیے واجب. اختیاری حالت میں نہیں ہے تو سنت وہ بھی حالت میں نہیں ہے تو مستحب. تو دوسرا جو غسل کا بدل ہے وہ کر لے سکتے ہیں. اب رہی بات خوشبو لگانا اور مسواک کرنا، اس کے سلسلے میں اللہ جانتا ہے یہ واجب ہے کہ نہیں ہے. حقیقت میں وہ بھی واجب نہیں، یہ بھی واجب نہیں، جمہور کے نزدیک دونوں سنت ہیں. جی. باب فضل الجمعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا فرد الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھیے اگر آپ شادی شدہ ہیں غسل جنابت کریں اور پھر نکلے جلدی سے، غسل جنابت کرو اور جلدی سے نکلو، تو یوں سمجھو کہ اس نے اللہ کے نام پر یہ اونٹ قربان کر دیا. فرمایا اس کے بعد جو نکلتا ہے دوسری گھڑی میں، ارے بھائی جلدی نکلنے والا جمعے کے دن مسجد میں جلدی جا کر بیٹھتا ہے، اونٹ دوسری گھڑی میں نکل رہا ہے، گویا اس نے بقرہ قربانی دی. اب یہاں آ کر آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم لوگ بھی قربانی میں گائے کو ترجیح دیتے ہیں، اور گائے کو گاؤں ماتا یہ بنی اسرائیل بھی مانتے تھے. بنی اسرائیل کے نزدیک گائے گاؤں ماتا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ایک عرصے سے بچوں کو جب دودھ کی کمی پڑ جاتی تھی، ماں دودھ کا پورا حق ادا کرنے سے قاصر ہو جاتی، تو کیا کرتے تھے؟ گائے کا دودھ پلاتے تھے. تو اس لیے وہ سب ماں ہو گئی، رضائی ماں. یہ رضائی ماں جو ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ گاؤں ماتا کے دودھ پی پی کر لوگوں نے رضائی ماں ہو گئے، تو رضائی ماں ہو گئی وہ. تو یہ سلسلے میں ماتا
اسی لیے اللہ نے ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کو. فَاذْبَحُوا الْبَقَرَةَ، کیا کرو؟ فَاذْبَحُوا الْبَقَرَةَ. تو گائے ذبح کرنا یہ اصل میں بد عقیدگی کو ذبح کرنا ہے. بد عقیدگی کو ذبح کرنا، جو بد عقیدہ دل کے اندر پڑے گا، ماں کو ذبح کر ڈالے، ماں کو ذبح کر ڈالے. تو اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے ماں ذبح. تو یہاں بقرہ آپ دیکھیں گے، جہاں بھی بقرہ، جنت میں بیل ذبح کیا جائے گا، وہاں پر سور کا ذکر. کیوں؟ وہاں بد عقیدگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں بد عقیدگی ہے اس لیے گائیں ہیں اور وہاں سور ہے. حقیقت میں دیکھا جائے، بعض اطباء نے ایک روایت نقل کی ہے، فی لحم البقرۃ داء وفی لبنھا شفاء. گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اس کے دودھ میں شفا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے گائے، جس وقت بھی آپ گائے کا گوشت بنائے اس وقت میں دہی ڈال لیا کرے تاکہ اس کی بیماری کو یہ کنٹرول کرے، یا نہیں تو کھانا کھاتے وقت گھی ڈال لیا کرے اسے کنٹرول کرے. نہیں تو وہ کھانا بنانے کے بعد کھیر کھا لیا کرے تاکہ اسے بیل میں اتنی بیماری نہیں ہے. پھر بھی اسے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ عقیدہ کو درست کرنے کے لیے. یہ تمام تلافی ہو جا سکتی ہیں، لیکن عقیدے کو درست کرنے کے لیے ذبح. گویا اس نے اللہ کے نام پر کیا ذبح کیا؟ اگر کوئی تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، گویا اس نے کبشا ذبح کیا، مینڈھا ذبح کیا، وہ بھی سینگ والا. اگر چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، چوتھے درجے پر، چوتھی گھڑی پر، فرمایا گویا اس نے انڈا، اس نے مرغی دیا. فرمایا اگر کوئی پانچویں نمبر پر آ رہا ہے وہ انڈا دیا. اس نے کیا دیا؟ انڈا. 5 روپے کا کیا دیا اس نے؟ انڈا دیا. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. فرشتے سب حاضر ہو جاتے ہیں امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے جی. باب وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب لم تحتبسون عن الصلاة فقال رجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. تو خطبہ دے رہے ہیں حضرت. فرمایا حضرت آپ اتنا لمبا خطبہ دے رہے ہیں نا، نماز سے آپ نے ہمیں روک لیا. قال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء. کہنے لگے، ایک آدمی آیا تو عمر کہنے لگے ارے بھائی تم لوگوں نے نماز سے روک لیا ہے. تو کہنے لگے حضرت نہیں، میں آ کر جب میں نے سنا اذان اسی وقت میں آ گیا تھا. یعنی اللہ سمعت النداء، اسی وقت میں تب وضو کیا، وضو کر کے میں آیا. تو حضرت نے فرمایا اچھا تم لوگوں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا جو بھی جمعے کو آئے تو اس جمعے کا غسل کر کے آئے. تو حضرت کا بتانے کا منشا یہ تھا کہ جمعے کے غسل پر جو طہارت حاصل ہو اسی طہارت کے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہیے. بہتر، افضل کیا ہے؟ اسی طہارت کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے؟ جمعہ ادا کرنا چاہیے. یہ افضل ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں جی. باب الدهن للجمعة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهره ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وما بين الجمعة الأخرى. وبه قال حدثنا أبو اليمان. یہ تیل لگانا، جب آپ جمعے کا دن کے لیے جائیں تو سر اور اس کا کیا لگائیے؟ تیل لگا کر ذرا اس کو مزین کیجئے. من اتى الجمعة فليغتسل. جیسے غسل کرنے کے بعد
بدن کو آپ فریش کر رہے ہیں ویسے داڑھی وغیرہ کو بھی آپ کیا کرو، فریش کرو. تو اس میں کرنا کیا چاہیے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا یغسل رجل یوم الجمعہ، کوئی بھی جمعے کا دن غسل نہ کرے تو اور پاکی حاصل نہ کرے اپنے وسعت کے بقدر، اور کوئی تیل لگا رہا ہے اپنے تیل سے یا خوشبو لگا رہا ہے اپنے خوشبو سے، پھر اس کے بعد وہ جمعے کے لیے نکل رہا ہے، دونوں آدمیوں کے درمیان تفریق پیدا کیے بغیر اور جا کر اس نے جمعہ ادا فرمایا، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ کتب لہو، اس کے لیے اس کا مکمل اجر ملے گا. ثم، پھر اس کے بعد ینصت، وہ خاموش رہا، یعنی سنتیں وغیرہ بھی، وہ نماز امام صاحب آنے سے پہلے جتنی سنتیں صلاۃ التسبیح وغیرہ جو اس کے مقدر میں ہے اس نے ادا کیا، پھر اس کے بعد خاموش بیٹھا رہا امام صاحب کے تکلم کے وقت میں. فرمایا اس کے اور پچھلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوا وہ پورا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، گویا یہ کفارہ ذنوب بن جائے گا. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم فان لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري. یہاں حضرت فرماتے ہیں جب جمعے کے دن آؤ تو غسل کر لیا کرو، یعنی دیکھو فغسلوا رؤوسکم، سر بھی دھو لیا کرو. دیکھو فغسلوا یوم الجمعہ، یہ تو کہہ دیا کہ جمعے کے دن آپ غسل کر لو. دوسری بات یعنی بدن کا غسل بھی ہو سکتا ہے کہ سر کا غسل کر لیا کرو. فرمایا اس وقت اگر جب تم جنوبی نہ ہو، یعنی جنوبی بھی نہیں ہے تب بھی کیا کر لیا کرو، سر کا غسل بھی کر لیا کرو. فرمایا اگر تم لوگوں کو خوشبو مل جائے تو خوشبو لگا لیا کرو. فرماتے غسل یہ تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو یہ تو میں نہیں جانتا کیا مطلب. عربی ہمارے یہاں عام رواج خوشبو کا نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے جب لالے پڑ رہے ہیں خوشبو وغیرہ کا کیا سوال، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله فقال لا اعلمه. فرمایا آپ نے کہ غسل جمعے کے دن کریں. ابن عباس نے فرمایا، ابن عباس سے پوچھا گیا کیا خوشبو لگائیں یا تیل لگائیں؟ فرمایا اگر ان کے اہل کے پاس ہے تو لگا لیں. تو حضرت نے فرمایا میں نہیں جانتا. کیا مطلب؟ حضرت ابن عباس نے جیسا وہاں کہا میں نہیں جانتا، یہاں بھی فرمایا ابن عباس کہ میں نہیں جانتا، یعنی اتنا زیادہ خوشبو کا رواج نہیں، اس سلسلے میں میری تحقیق نہیں ہے، یہ فرما دیا. جی. باب ما يلبس احسن ما يجد. وبه جو بہتر کپڑا اپنے پاس ہو وہ جمعے کا دن پہنا کریں. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عقالهم ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكشفها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا. یہ روایت کا مفہوم اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جمعے کا دن کون سا لباس پہننا چاہیے. مطلقاً روایت کا خلاصہ یہ ہے ایسا لباس پہنو جو ممنوع نہیں ہے، ممنوع لباس نہ پہنے. دوسری بات جو بہتر لباس آپ کے پاس ہے وہ لباس پہن لیا کریں. نیا لباس پہننا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس جو لباس ہو میں اچھا لباس ہو، مصنوع لباس ہو وہ لباس پہن لیا کریں. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قال یا رسول اللہ اگر آپ یہ لباس لے لیتے. کون سا لباس؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک حلہ دیکھا، سیارا والا حلہ. سیارا یہ آ کر سردی کے موسم میں پہنے جانے والا کپڑا ہے جو ایک ہلکے سے ریشمی اس میں ہوتا ہے. مسجد کے دروازے پر پوچھا حضور
اگر آپ یہ لباس لے لیتے، یعنی مسجد تو کیا پتہ چلا مسجد کے باہر اس زمانے سے بھی کپڑے فروخت کیا کرتے تھے. مسجد کے باہر جو کپڑے فروخت کرنے کی دکانیں ہیں یہ مسجد نبی میں بھی اس زمانے سے بھی فروخت کیا کرتے تھے. تو آپ جمعے کے دن پہننے میں بڑا اچھا لگے گا، اور وفد جب آتے ہیں تب بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھئی یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں، یہ اتنا زیادہ شاندار چمک دھمک والا ہے جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے، وہ لوگ پہننے کا لباس، یعنی یہ آ کر آخرت کے تصور میں رہنے والوں کے لباس پہننے کا نہیں ہے. پھر فرمایا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا حلل، فرمایا پھر آپ کے خدمت میں کچھ ایسے زیورات بھی آئے جس کو زیب تن کیا جا سکتا ہے، تو ان کو اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو دے دیا. ایک زیور اس میں سے، ایک لباس جو شاندار لباس تھا سیرا کا، اس میں سے کچھ لباس آئے ہدیے کے طور پر آئے ہوں گے، تو حضرت عمر کو دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ لباس جس کو خود پسند نہیں فرمائے لا خلاق لہم فی الآخرہ، جو آپ نے فرمایا وہ مجھے آپ نے عطا فرما دیا. تو فرمایا لقد قلت فی حلۃ عطاردین، آپ نے فرمایا میں نے جو یہ بات کہی ہے یہ عطارد والے حلے میں کہی ہے، یعنی یہ عطارد ابن حاجب ابن زرارہ اس کے کپڑے کے بارے میں نے کہا کہ اس کے کپڑے کو مت لیا کرو، یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے. پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انی قد قلت فی حلۃ عطاردین ما قلت، تو پوچھ رہے خود حضرت عمر عطارد کے کپڑے کے سلسلے میں آپ بولے سو کیا یہ باتیں؟ تو آپ نے فرمایا انی لم اکسکاہا، عمر میں جو لباس جو تمہیں دے رہا ہوں تمہیں پہنانے کے لیے نہیں دے رہا ہوں، میں اس لیے دے رہا ہوں لتلبسہا فکساہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ تم آ کر کیا کرو، آپ اس کو پہنو، میں آپ کو پہنا نہیں رہا ہوں، آپ اس کو پہنو. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پہنا، یعنی خود میں نہیں پہنتا، میں آپ کو پہنا رہا ہوں، یہ آپ نے فرمایا میں آپ کو پہننے کے لیے دے رہا ہوں، میں خود نہیں پہنا. انی لم اکسکہا، میں خود نہیں پہن رہا ہوں بلکہ آپ کو میں پہنا رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پہنا دیا اپنے ایک بھائی کو جو مکۃ المکرمہ میں تھے، وہ مشرک تھے. مشرک بھائی کو حضرت نے کیا کر دیا، اس کو پہنا دیا. جی پڑھیے ایک باب السواک یوم الجمعۃ. وقال ابو سعید عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او لولا ان اشق على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. وبه قال یہ مسواک کرنا، جمعے کے دن مسواک کرنے کا بیان ابھی گزرا کہ مسواک کرنا بھی سنت ہے. آپ نے فرمایا مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، میں ہر نماز کے وقت میں مسواک، جب ہر نماز میں مسواک کرنا تو جمعے کی نماز تو اعلیٰ درجے کی نماز ہے، افضل نماز ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے. جی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن حبيب قال حدثنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم بالسواك. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه. آپ رات کو بھی اٹھتے تب بھی آپ باقاعدہ مسواک کیا کرتے تھے.